آیات طیبات جن آیات سے پتہ چلتا تھا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت کی تفسیر معلوم نہیں ہو رہی تو قرآن پاک اس کی خود تفسیر کرتا ہے۔ کل 3 مثالیں آپ کی گوش گزار کی تھیں اور بقیہ مثالیں جو ہیں وہ آج آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے مَا لَكُم مِّن دُونِ اللّٰہِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، سورہ شورى آیت نمبر ہے 31۔ تمہارا خدا کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار۔ اور پھر سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 41 کے اندر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّٰہِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنائے مکڑی کی سی ہے جس نے جالا بنا، اور بے شک سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ مکڑی کا جالا ایسے آپ کریں وہ گر پڑتا ہے، کمزور ترین اس کا وہ جالا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے یہ ولی بنا لیے ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے سوا تمہارا ولی اور مددگار کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 102 کے اندر افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، فرمایا تو کیا سمجھ رکھا ہے ان کافروں نے جنہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا ولی بنایا۔ 20 آیات پاک کے اندر جو اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی مددگار سمجھے وہ مشرک اور کافر ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو یہ آیتیں لے کر آگے مفہوم بیان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، تو پھر ان آیتوں کا جواب کیا ہوگا؟ تو ایک دعا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کے اندر وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، آئے ہمارے پروردگار اپنی طرف سے کوئی ولی اور مددگار مقرر فرما دے، یعنی تو خود مقرر فرما۔ اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، بے شک اپنے نبی کا مددگار اللہ، جبریل اور نیک مسلمان، اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مددگار ہے، جبریل امین بھی، اور سارے مومن بھی، اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ پچھلے آیت تو فرمایا جا رہا ہے مددگار ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آگے جو ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 رسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور مومن بندے ہیں۔ پیچھے فرمایا اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے بے شک اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، مومن بھی تمہارے ولی ہیں۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کے اندر ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن عورتیں ان کے بعض کے ولی ہیں، مومن مرد ان کے بعض کے ولی ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر فرما رہا ہے کہ اللہ کے مومن آپس میں ولی بھی ہیں، مومن کا مددگار اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اور جبریل امین بھی ہیں۔ تو یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بھیج دے، یہ بھی قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہے۔ تو پھر قرآن پاک میں تضاد آ گیا، کچھ آیتوں میں ہے ولی نہیں بنانا، کچھ میں بنانا ہے، کچھ میں یہ ہے مددگار تمہارا کوئی نہیں ہے، کچھ میں مددگار مانگا جا رہا ہے بلکہ فرمایا جا رہا ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہوا؟ تو سمجھ لیں کہ جو مددگار ہے، جو ولی ہے کسی کو ماننا، وہ 4 قسمیں ہیں۔ کسی کو ولی ماننے کی 4 قسمیں ہیں۔ رب تعالیٰ کو کمزور جان کر کسی اور کو مددگار ماننا، یعنی رب ہماری مدد نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بنی اسرائیل 111 نمبر آیت۔ اور نہیں ہے اللہ کا کوئی ولی کمزوری کی بنا پر اور اس کی بڑائی بولو، یعنی اللہ کو کمزور جان کر کسی کو ولی بنانا کہ اللہ کمزور ہے میری مدد وہ کرے گا، یہ جائز نہیں۔
یہ ولایت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یعنی وہ جو ہمارا ولی ہے وہ اللہ کے مقابلے میں آ کر اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کچھ کرتا ہے، وہ بھی ولی جائز نہیں بنانا اللہ کے مقابل میں۔ وہ بھی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 20 ہے، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، یہ کفار خدا کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، نہ کوئی خدا کے مقابل ان کا ولی اور مددگار ہے، اللہ کے مقابل کوئی ولی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت طیبہ کے اندر سورہ شورى کی آیت نمبر 46 ہے، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان کا کوئی ولی نہ ہوگا جو اللہ کے مقابل ان کی مدد کرے، اللہ کے مقابل ان کی مدد کرنے والا کوئی ولی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے مقابل کوئی ولی نہ پائیں گے نہ کوئی مددگار، سورہ احزاب کی آیت نمبر 17 ہے۔ اور پھر فرماتا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر خدا لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، سورہ شورى کی آیت 44، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ اللہ کے مقابل میں ولی بنانا، اللہ کو کمزور وہ نہیں کر سکتا وہ کرے گا، یہ دونوں قسمیں جائز نہیں ہیں۔ تیسری، کسی کو مددگار سمجھ کر پوجنا، اس کی عبادت کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور جنہوں نے رب تعالیٰ کے سوا اور ولی بنائے کہتے ہیں ہم تو انہیں نہیں پوجتے مگر اس لیے کہ ہمیں وہ اللہ سے قریب کر دیں، سورہ زمر آیت نمبر 3۔ پھر فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، سورہ فرقان کی آیت نمبر 68، اور وہ جو خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ دوسرا معبود یعنی کسی کو ولی بنانا تو اس کی عبادت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، ولی بنانا اس وجہ سے کہ اللہ کمزور ہے وہ مدد نہیں کر سکتا وہ کرے گا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور ولی بنانا کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کچھ کرے گا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھی قسم ہے اللہ کی عطا سے، اللہ خود انہیں طاقت سے نوازتا ہے اور اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں۔ ولی سے مدد طلب کرنا نبی کی سنت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا کون ہے جو اللہ کے مجھے حاضر کر دے، قال عفریت من الجن، او جو بڑا جن سی، اس نے کہا جی میں زور سے پہلے لا دیتا ہوں۔ فرمایا نہ، جلدی چاہیے۔ 1500 میل دور تخت پڑا ہوا تھا، اور یہ جناب مودودی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے تفہیم القرآن کے اندر، ہاں جی اس نے یہ بات لکھی ہے کہ 1500 میل سفر تھا، تو وہ اللہ کا ولی آصف بن برقیہ کھڑا ہوا، اس نے کیا کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اللہ کے ولی نے کہا میں تخت لا دیتا ہوں پلک جھپکنے سے، تو جب پلک جھپکی نہیں تھی تخت سامنے حاضر تھا۔ تو یہ تو ولی کی طاقت ہے، پھر نبی کی طاقت۔ اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے، اولیاء اللہ کی شان یہ ہے، ولی کی شان یہ ہے، ولی کی شان یہ ہے، اس سے مراد کون ہے؟ یہاں مطلب کیا شور مچاتے ہیں او جی یہ سب من دون اللہ ہے، داتا صاحب بھی، غوث اعظم بھی، فلاں بھی۔ صرف ایک سوال ہے، ساری زندگی کا ٹائم ہے قیامت تک یہ تو من دون اللہ ہیں، یہ غیر اللہ ہیں جنہیں تم کہہ رہے ہو۔ تو قرآن پاک کے اندر جو ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ سے مراد کون ہے؟ اس کا مفہوم آپ بتا دیں، ہم سلنڈر کر لیتے ہیں، ہم آپ کی بات کو جناب فالو کر لیتے ہیں۔ یہ چوتھی قسم ولایت کی اللہ کی عطا سے، وہ اللہ کی عطا سے جو ہے وہ وہی ہے فإن اللہ و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، اللہ بھی اس کا مولا ہے، رسول اللہ کا مددگار ہے، جبریل امین بھی، مومن بھی، اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ انما ولیکم اللہ و رسول، اللہ بھی، اس کا رسول بھی، اور ایمان والے بھی۔ والمؤمنون بعضهم اولیاء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ تو ان تمام آیات طیبات میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی عطا سے، اللہ کے مقابل بھی نہیں، اللہ کمزور ہے وہ نہیں کر سکتا ولی کرے گا یہ بھی نہیں، اور ولی سمجھ کے اس کو پوجنا یہ بھی نہیں،
اور چوتھی قسم ہے اللہ کی عطا سے ہم اس کو ولی مانتے ہیں، باقی کی بات نہیں۔ ایک مسئلہ ہمارا ختم ہوا۔ دوسرا مسئلہ کہ قرآن پاک کی تفسیر حدیث کے ذریعے اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سورہ بقرہ کی آیت 43 ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آل عمران کی 97 نمبر آیت ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے صرف بیان کیا ہے کہ حج فرض ہے، روزے فرض ہیں، نماز فرض ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جو انکار کرتے ہیں نا حدیث پاک کا کہ حدیث پاک نہیں ہے، صرف قرآن ہی قرآن ہے، نماز کی ایک رکعت پڑھ کے دکھا دیں قرآن سے۔ حج کیسے ادا کرنا ہے؟ قرآن سے کٹ کے نکال کے دکھا دیں۔ روزے میں جو ہے نا وہ کس وقت کیا کھانا ہے، اگر یہ چیز کھائی ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، روزے کے سارے مسائل قرآن سے نکال کے دکھا دیں۔ نہیں، یہ قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئی، قرآن جیسے تھا ویسے ہے، حدیث پاک میں تبدیلی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں قرآن پاک کا قرآن پاک ہونا کیسے ثابت ہے؟ قرآن پاک کا قرآن پاک ہونا حدیث سے ثابت ہے، حضور نے فرمایا اللہ کا کلام ہے، اس کا قرآن ہونا خود حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر حدیث شریف نبی علیہ السلام کے دور میں لکھی جاتی تھی، بخاری شریف کے اندر روایتیں ہیں، اور صحابہ کرام کے اتنے مبارک حافظے تھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے سرکار نے حافظہ دیا فما نسیت شیئا، اس کے بعد مجھے کوئی بات بھولی نہیں، کتاب العلم کے اندر ہے، اتنے لمبے لمبے حافظے تھے۔ آپ امام وہ سبحان اللہ بڑی شان کے مالک ہیں، میں مانتا ہوں، امام مالک کو 12 لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، تو یہ تو محدثین کے حافظ ہیں، تو صحابہ کرام کے حافظ ہیں، اور حدیثیں جیسے تھی ویسے پہنچیں۔ تو قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ حدیث کے ذریعے۔ تو یہ تفسیر سے متعلق بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کی۔ اب اگلی یہ ہے اصطلاحات قرآنیہ۔ پہلی اصطلاح ایمان، اسے سمجھنا ہے آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی انہماک کے ساتھ۔ ایمان امن سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہے امن دینا۔ اصطلاح شریعت میں ایمان عقائد کا نام ہے جن کے اختیار کرنے سے انسان دائمی عذاب سے بچ جائے، جیسے توحید، رسالت، حشر، نشر، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر کو ماننا وغیرہ وغیرہ۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے اندر پورا ایمانیات کا بیان ہے۔ لیکن اصطلاح قرآن میں ایمان کی اصل جس پر تمام عقیدوں کا دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مطلق مانے اور اپنے آپ کو نبی پاک کا غلام تسلیم کرے کہ مومن کی جان، مال، اولاد سب حضور کی ملک ہیں۔ اگر ایسا نہیں مانتا تو وہ مومن قرآن کی اصطلاح میں نہیں۔ اب دیکھیں جو شیطان تھا وہ قیامت کو نہیں مانتا تھا، دوزخ کو نہیں مانتا تھا، جنت کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا، عبادات نہیں کرتا تھا، سارے کام کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافروں میں سے تھا۔ اس نے کس چیز کو نہیں مانا؟ اس نے کہا میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ، تو یہ بتائیں بندے کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، اس نے بھی یہی کہا، وہ کافر کیوں ہوا؟ پھر بندے کو سجدہ کرنا تو جائز نہیں ہے، اس نے بھی یہی کہا میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، اس کو نہیں کرتا میں۔ اس نے یہ سمجھا اللہ کو ماننا، اللہ کو سجدہ کرنا یہ توحید ہے، یہ بات نہیں ہے۔ توحید یہ ہے جہاں رب جھکائے جھک جاؤ، وہ کہے صفا مروہ پہ چکر لگاؤ، آدم کو سجدہ کرو، کر دو، اللہ کا حکم ہے نا۔ تو ساری چیزوں کو ماننے کے باوجود نبی کی توہین کی فارغ، کچھ بھی اس کا نہیں بچا۔ اب دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم وہ مومن نہیں ہے یہاں تک کہ اپنے معاملات جو ان کے درمیان ہوتے ہیں چھڑتے ہیں اس میں آپ کو حاکم نہ بنائیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں لا یجدوا فی انفسہم حرج،
حالانکہ دل پہ کوئی خیال نہیں ہے، دل میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے برا. فرمایا دل میں خیال آیا تو پھر بھی ختم. مما قضیت ویسلموا تسلیما، تیرا فیصلہ مان لے تو پھر مومن ہے. جو حاکم، اچھا حاکم بے اختیار ہوتا ہے. حتی یحکموک فلا وربک لا یؤمنون، وہ اللہ کی رب کی قسم، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فرمایا کہ جب اللہ رسول فیصلہ کر دے کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف کوئی بات کرے کہ میں نہیں مانتا جی، مجھے اختیار ہے جی اس معاملے میں. فرمایا نہ، اختیار نہ ہونا غلامی کی نشانی. مطلب یہ ہے کہ محبوب کا غلام اپنے آپ کو ماننا ہے، محبوب کو حاکم مطلق ماننا ہے، تو پھر تم مومن ہو، ورنہ مومن نہیں ہو. اور جس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے نا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، فرمایا محبوب وہ آتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو جو حاکم نہیں نہ مانتے مومن ہی نہیں ہے. وہ جو حاکم نہ مانے وہ مومن نہیں. اور پھر وہ منافق آتے ہیں، منافقون کی آیت نمبر 1 اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک یشهد ان المنافقین لکاذبون. منافق آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. اور منافق جھوٹے ہیں، منافق جھوٹے ہیں. اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن منافق کیا ہے؟ حالانکہ منافق کہہ رہے ہیں ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور جی ہم بھی رسول مانتے ہیں، ہم بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. اے بدبختہ، کلمے کے بعد عیب ہوتا ہے؟ کوئی کسی کی بات کرے نا وہ کہے جی نہیں اور نہیں اور ٹھیک ہے، وہ کہنا ہے کلمہ پڑھیا ہے نہیں چھاڑ دے انہوں بھائی. اسلام میں کلمہ ہے پڑھیا ہے جی عیب نہیں نظر آئے گا انہوں. عام دنیا کی بات ہے کہ آدم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آندا، جیسا محبوب ہوئے بے عیب اس میں عیب نکالنا. یہ کلمہ پڑھا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں جی. تو معمولی طریقے پر ماننے کا نام ایمان نہیں، بلکہ دل کی اتھا گہرائیوں سے مانے گا تو پھر مومن ہوگا. نہیں جی ہم جانوں کے مالک ہیں، رسول کو مالک ماننا ضروری ہے. ہاں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. او ایمان والو، میرے حبیب کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اور میرے حبیب کو ویسے نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی. یا اللہ انہیں شعور تو دے دینا. ایمان ختم ہو گیا، عمل ختم ہو گیا، انہیں شعور تو دے دینا، انہیں پتہ تو چلے ہمارا ایمان عمل ختم ہو گیا، انہیں شعور تو دے دے. فرمایا اگر شعور دیا تو معافی مانگ لیں گے، اور میں گستاخ کو معاف کرنا چاہتا ہی نہیں. وانتم لا تشعرون، تمہارا شعور بھی ختم ہو جائے گا. کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی چلے پہ جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آقا السلام فرمایا اونٹنی کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ میری اونٹنی کا مجھے علم نہیں. کہنے لگے جی دیکھو اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں میں غیب جانتا ہوں. جب بھی اعتراض کیا منافقوں نے اعتراض کیا، مومن نے کبھی اعتراض نہیں کیا. آپ نے فرمایا فلاں وادی میں جاؤ، اونٹنی کی نکیل پھنسی ہوئی ہے، جا کے پتہ کر کے آؤ. منافق گئے، بڑا سفر دور دراز کا، جب گئے تو اونٹنی کی نکیل پھنسی ہوئی تھی. در منصور حوالہ دے رہا ہوں ساتھ ساتھ، در منصور. تو واپس ہے نا تو کہنے لگے جی کننا نخوض و نلعب، اسی دے میں کھیل مذاق کر رہے سی، وہ ساڈا ارادہ کوئی نہیں سی، ہم تو ایسے کھیل مذاق. فرمایا قل اب اللہ و آیاتی و رسول کنتم تستہزئون، اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، اس کی آیتوں کو تو مانتے ہیں. فرمایا رسول کو غیب رب نے دیا، قرآن رب نے اتارا. جس نے رسول کا انکار کیا، اس نے رب کا انکار کیا، اس کی آیتوں کا انکار کیا. تو اس کے لا تعتذروا، ہر گناہ کی معافی ہے، گستاخی رسول کی کوئی معافی نہیں. لا تعتذروا،
قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی معذرت کر چکے ہو۔ آیت نمبر جو ہے یہ 66-65 ہے سورہ توبہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، جب میرے حبیب کی بارگاہ میں تو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، کہنا کیا ہے؟ انظرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں لکھا ہے وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نگاہ ہے۔ ہاں میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو جی، اور مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو۔ تو فرمایا رائنا نہ کہو، وقول انظرنا، حضور سے کہو نگاہ کرم کرو، اور پھر یہ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ پہلے سے واسمعوا، میرے حبیب کی بات سنا کرو غور سے، تمہیں یہ کہنے کی حاجت نہ پڑے، پہلے غور سے سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، جو رائنا کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حالانکہ رائنا کا معنی یہ ہماری رعایت فرمائے، منافقوں نے کہا لیم بالسنتہم رائنا، قرآن کا لفظ ہے، منع کر دیا۔ جس لفظ کے دو معنی بنتے ہیں، یہ ہمارے حضرت نے جو کہا تھا اس کا مفہوم یہ ہے، وہ جو حضرت نے فرمایا تھا وہ لاطینی زبان میں تھا، سنسکرت زبان میں تھا، وہ چائنا میں تھا، اردو میں تھا نا۔ زبان والوں کے سامنے الفاظ رکھ دو، وہ اس کا فیصلہ کر دیں، جو وہ فیصلہ کر دیں، بات ختم۔ چھوڑ دو مولوی مولانا کے فتوے کی بات نہ کرو، جھگڑے فرقہ وارث کی بات نہ کرو، بلکہ سامنے رکھو لغت والوں کے یہ لفظ گستاخی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر گستاخی ہیں اور یقیناً گستاخی ہیں تو پھر گستاخ مانو، رائنا نہ کہو، وقول انظرنا، کیا کہو؟ یا رسول اللہ انظر، یا حبیب اللہ اسمع، اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا، تو قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں اللہ نے فرمایا آمنو، فرمایا موحد، نمازی، مولوی، فاضل، یہ نہیں فرمایا اللہ پاک نے۔ اور یاد رہے توحید کا نوٹ ایک صاف کاغذ ہے، جب تک اس پر مہر رسالت کی نہ لگے گی اس کی قیمت نہیں ہے۔ توحید صاف کاغذ ہے، اس پہ مہر رسالت کی لگے گی تو بات ہے، ورنہ نہیں۔ سرکاری مہر وہ نبی علیہ السلام کی ہے، سرکاری مہر کے بغیر اس کاغذ کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے کلمہ میں حضور کا نام، اور قبر میں جانے تک پہلا سوال توحید کا ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا۔ دین کے بعد کوئی بات رہتی ہے بھلا؟ دین کے بعد کون سی بات رہتی ہے بھلا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ساری باتیں آ گئیں، تو پھر سوال کیوں ہو رہا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا دنیا میں میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب نہیں، اب تو کہے گا آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مجھ سے فرشتے کہیں گے مجھ سے خدمت کے کچھ کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتو اب میں پائے ناز سے کیوں ہٹوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں، اور مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، ہم سرور کونین کا دیدار۔ آخری بات جو ایمان کو ختم کر دیتی ہے، رسول اللہ کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اقبال کو کسی نے کہا تھا جی وہ فلاں، اقبال نے کہا نا بمصطفیٰ بھی رسواں خیش را کدی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، حضور تک پہنچ جا سارا دین حضور کی ذات ہے۔ اگر حضور تک نہ پہنچ سکا پھر ابو جہل ہے، پھر ابو لہب ہے، پھر اتبا ہے، پھر شیبہ ہے، حضور ہی دین ہے۔ بلکہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے گئے، 10 ہجری تھی، واپس تشریف لا رہے تھے تو عرفات کے میدان میں تھوڑا آگے آ کے ٹھہر گئے۔ کس کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں؟ فرمایا پیچھے طبقات ابن سعد کا روایت ہے، پیچھے میرا دوست آ رہا ہے حضرت اسامہ بن زید غلام زادہ، اس کے لیے حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ آئے تو یمن کے لوگ، حج حضور کے پیچھے پڑا، آج بڑا گھمنڈ ہوتا ہے میں حج پڑھ کے آئیں گے، میں تو نماز پڑھی امام کعبے پیچھے، انہیں امام الانبیاء پیچھے نماز پڑھی، حج پڑھا ہے، قربانی حضور نال کی تھی، حضور نال انہوں نے رمی جمرات کی تھی، تو حضور نال طواف ودا کیتا، تو حضور نال عرفات دعا منگی، جب رحمت کھولو گے کچھ چھوٹی دعا ہے تو اسامہ بن زید ہے آخر کہتے ویسے کھڑے سی
اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یعنی اس کالے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو جتنے بندے تھے جو حج پڑھ کے واپس گئے نا، ان میں سے ایک بندہ بھی مومن نہ بچا، سارے کافر ہو کے مر گئے. تو حضور کے صحابی پر اعتراض کیا تو کافر ہو گئے. تو جو ذات رسول پہ اعتراض کرے اس کا ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ تو ایمان بچانا ہے بس صرف ایک طریقہ، آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے یہ کہو انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. وما علیہ